اسٹیٹمنٹ آپ نے ٹرمپ کی سنی ایک مرتبہ پھر انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، بہترین لوگ ہیں، رہنما ان کے زبردست ہیں، اور بارہ انہوں نے ذکر کیا ٹرمپ صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں وہ کریڈٹ لے رہے ہیں پاک بھارت جنگ بندی کا، اور ایک پوزیشن اپنی نیوٹرل ظاہر کر رہے ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ، جو پاکستان کے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ کیا یہ ٹرمپ کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کریڈٹ لیں، یا ان کی اپروچ بڑی سنجیدہ ہے کہ وہ دونوں ملکوں کو اب ایکولی ہی ٹریٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی لیگیسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کرایا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ایٹمی ریاستیں ہیں، اور جس طرح ہندوستان نے ایک یہ صف بندی کی تھی پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا بیانیہ بنا کے جنگ عائد کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو پاکستان کا رد عمل آیا اس سے ظاہر ہے خطے کے اندر جنگ کے خطرات بڑے واضح تھے۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان جب سے ٹرمپ صاحب واپس آئے تھے، جے ڈی وینس صاحب بھی وہاں موجود تھے، اگر آپ دیکھیں تو جنگ کے بڑے حصے تک وہ وہاں ہی موجود تھے، لیکن ان کے پاس جو رد عمل آ رہا تھا ہندوستان کی طرف سے بڑا منفی آ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان کی یہ جنگ آگے گئی، ہندوستان کے ساتھ جو رد عمل سامنے آیا اور بیان مرصوص کی جو کامیابی حاصل ہوئی، اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ ہندوستان بڑی تیزی سے امریکہ کے پاس گیا اور انہوں نے جنگ بندی کرائی۔ اب اس جنگ بندی کو وہ کسی صورت جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں امریکہ کا کردار نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان امریکہ کے پاس گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ چلے گئے، جنگ بندی ہوگی، ہندوستان کی طرف پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا بیانیہ موجود نہیں، کوئی ایسی حقیقی جو ہے جنگی کامیابی موجود نہیں جس کے تحت وہ اپنے اندرونی دور کے اوپر اپنے جھوٹ کو آگے لے کے چلتے۔ تو یہ ان کو ایک بات جو ہے بہت مشکل پڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پہ جیسے پریشر آ رہا ہے کہ مودی صاحب کیوں ٹرمپ کے پاس گئے، تو وہ پریشر جو ہے ظاہر ہے ٹرمپ صاحب یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خالی ان کی ایک کوشش نہیں تھی، بلکہ ایک سنجیدہ کوشش تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ کو روکا، تو اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ دوسری بات، ہندوستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس طرح نہیں گئے جیسے آپ وہ چاہ رہے تھے، اور اس کا جو خمیازہ ہے ہندوستان بھگت رہا ہے۔ انہوں نے ہندوستان سے جتنی آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو کہا ہے کہ واپس امریکہ آئے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی صورت وہ جو ہندوستان کے ساتھ تجارت ہے وہ امریکہ کے اصولوں کے مطابق کریں گے، ہندوستان کے اصولوں کے مطابق نہیں کریں گے۔ اور تیسری طرف یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں، مطلب پاکستان نے امریکہ کو ڈسکریڈٹ نہیں کیا کسی صورت میں ان کے کردار کو کسی اور چیز کے اوپر، تو وہ اس بات کی وضاحت بھی کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا عالمی کام ادا کیا، سنجیدہ، یقینی طور پہ وہ اس کی ایک سنجیدہ کوشش ضرور کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے اوپر، امریکہ کا جو لیوریج ہے ہندوستان کے اوپر، اس کو بھی استعمال کریں گے۔ یہ ایک چیلنج ہے جو ہندوستان کی حکومت کے لیے کہ وہ کس کو کیسے بیلنس آف کریں گے، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا تجارتی ان کا جو مرکز ہے وہ امریکہ ہے، اور اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی معاہدے کیے، کمکاسا، لیما، بیکا، STA1، اب اس کا جو اہداف ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ہدف جو تھا وہ امریکہ کی دفاعی صنعت تھا۔ اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ دفاعی صنعت میں آپ حصہ بھی دیں اور اس کے مطابق چیزیں بھی خریدیں، بوئنگز بھی خریدیں، باقی چیزیں بھی خریدیں، مارکیٹ کو بھی اوپن کریں اور سنجیدگی سے امریکہ کے ساتھی بن جائیں۔ اب ہندوستان کے لیے ایک چیلنج ہے یہ، کیونکہ ہندوستان اس سے پہلے دوگلی گیمز کھیلتا رہا ہے، تو یہ ان تمام چیزوں کی عکاسی بھی کرتا ہے، ان کی خواہشات بھی ہیں، ان کا کردار بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کی جو اپروچ ہے اس خطے میں وہ یہی ہے کہ ہی وانٹس بزنس، اور وہ بزنس جو ہے وہ ہر حالت میں لیں گے، اور وہ رول جو ہے وہ بھی اپنی ٹرمز پہ لینا چاہتے ہیں، ہندوستان کی ٹرمز پہ نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک چیز ہے کہ کیا امریکہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک عالمی قوت کے طور پر مسئلہ کشمیر حل کرائے تاکہ دوبارہ اس کو مداخلت کی ضرورت نہ پڑے اور یہ تنازع جو ہے ایٹمی تنازع میں تبدیل نہ ہو؟ ایک تو یہ سینیریو بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تجارتی مقاصد کے لیے بھارت اگر تیار ہو جائے وہ مراعات دینے کے لیے، وہ سہولتیں دینے کے لیے جو انڈیا امریکہ مانگ رہا ہے یا ٹرمپ کی خواہش ہے، تو پھر وہ امریکہ جو ہے، ٹرمپ کا امریکہ، وہ پھر انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو جائے جس طرح پہلے کھڑا ہوا تھا۔ تو اس میں سے کون سا امکان زیادہ قرینۂ قیاس ہے، کون سا امکان مضبوط ہے؟ دیکھیں، آپ نے سوال بہت انٹرسٹنگ کیا ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان تاریخی طور پہ سب سے کمزور ڈپلومیٹک پوزیشن پہ ہے، تاریخی طور پہ سب سے کمزور
تجارتی پوزیشن کے اوپر ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جی مودی اور امریکہ اور ہندوستان اور امریکہ جو ہے ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. لیکن اگر آپ تجارتی لحاظ سے دیکھیں تو جو 11 سال مودی کے گزرے ہیں اس سے ہندوستان کی اندرونی ڈویژنس تو بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ فالسیفیکیشن آف ڈیٹا کے اوپر بیسڈ ہیں. یعنی کہ اتنی ترقی اندرونی طور پہ نہیں ہوئی میک ان انڈیا کے تحت جتنی کہ انہوں نے وعدے کیے تھے. ڈیموکریٹس نے بہت زیادہ رعایت دی تھی ہندوستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو، بہت ساری رعایت دی ان کے آئی ٹی سیکٹر کو اور بوم لانے کے لیے، اور بہت ساری واٹس ایپ سے لے کے فیس بک سے لے کے بہت ساری جو مختلف جو امریکن آئی ٹی فرمز تھیں اور آئی ٹی جو جائنٹس تھے وہ ہندوستان ضرور آئے. لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ واپس آئے. دوسری بات جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان نے 15 لاکھ سائبر حملے ہندوستان پہ کیے، ان میں سے کوئی ہندوستان کی طرف سے کوئی واضح ڈیفنس نہیں آیا، کوئی رد عمل نہیں آیا، پاکستان کے اوپر کوئی سائبر اوفینسو نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا گیا ہندوستان کی طرف سے وہ نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ جو آئی ٹی اور ٹیک وار کے اندر بھی جو وہ پروڈکشن چاہ رہے تھے کہ جتنی تیزی سے ہندوستان جو ہے یہاں ڈیفنس انڈسٹری کے علاوہ آئی ٹی انڈسٹری کو بلڈ کرے، ہندوستان اس ٹیک وار کے اندر بھی چائنا سے بہت پیچھے ہے. اور چائنا کی جو ٹیک انڈسٹری ہے وہ بڑی فوکسڈ ہے چونکنگ کے اندر بھی، اور وہ مطلب اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ویتنام کی مارکیٹ، ایسٹ ایشیا کی مارکیٹ، یہ ساری مارکیٹ لے لی ہے. سو امریکہ کو تجارتی طور پہ ہندوستان کو اپنا پارٹنر بنانے کے بعد وہ فائدے نہیں ہوئے جو ایکسپیکٹڈ تھے کہ جی ایک لو مارکیٹ ہے، اس کی جو لیبر کاسٹ ہے وہ کم ہے. لیکن لیبر کاسٹ کم تو ہے، لیکن امریکہ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک ڈیفنس جائنٹ بنتا یا ٹیکنالوجی جائنٹ بنتا، اس کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی کلوزلی جو ہے چائنا نے وہ گیپ فل کیا ہے. اب یہ جو گیپ فل ہوا ہے وہ آپ کو اس وار میں بھی نظر آیا ہے، وہ اس صورتحال میں بھی نظر آیا ہے کہ جو مراد دی گئی، جیسے کہ اس وقت انڈیا کے جو آئی ٹی آفیسر ہے اگر وہ امریکہ میں کام کرتا ہے تو اس کو انشورنس دینے کی ضرورت نہیں، اس کو امریکہ کے اندر ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ ظاہر ہے جہاں ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس اور یہ تمام چیزیں جو ہیں آگے جائیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنی کامیابی اس طرح نہیں جا سکی یا اس طرح نہیں بن سکی. ڈاکٹر صاحبہ جو بات آپ کر رہی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ اس نے خیر ایکسپوز تو کیا ہے اور دنیا کے اندر ایک جو ٹاپک آف ڈیبیٹ ہے اس کو بھی بدلا ہے کہ ہائی ٹیک میں پاکستان نے جس طرح اٹیک کیے انڈیا اس کا دفاع نہیں کر سکا، جو کلیم کرتا ہے $200 بلین وہ صرف آئی ٹی ایکسپورٹ سے کماتا ہے. بٹ دی کویسچن از دیٹ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کی فیور میں ہیں، جو کشمیر کاز کو فیور کر رہے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان نے یسٹرڈے کہا کہ بھارت ابھی تک نیوٹرل مقام پہ مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہوا. ڈپلومیٹکلی معاملات کو ایکسیلریٹ کیسے کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹرمپ صاحب کو بھی ہم جو دیکھتے ہیں تو ان کے موڈ میں بھی کافی ٹویسٹ اینڈ ٹرنز ہیں. تو اس موقع کو کیا ہم تھوڑا تحمل سے کام لے رہے ہیں، ڈیلیبریٹلی ایسا کر رہے ہیں، یا ہمیں اس کو مزید تیز کرنا ہوگا؟ دیکھیں ہمیں تیز کرنا پڑے گا، کیونکہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی کیا واپس امریکہ اور ہندوستان کے درمیان تعاون تیز ہوگا. دیکھیں تعاون تو تیز ہوگا، لیکن اس کے لیے بہت ساری ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز اور لیگل ڈیسیجنز ہندوستان کو لینی پڑیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو سو کالڈ اپیرنٹ نیوٹرل سٹانس ہے ان کو اس سے نکلنا پڑے گا، اور ان کو 100% امریکہ کے کیمپ میں بیٹھنا پڑے گا. یعنی وہ امریکہ کی جو ایلائز کے درمیان اور امریکہ کے ساتھ جو گیم کھیل رہے تھے ان کو نکلنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ واپس وہ ایک ڈپلومیٹکلی پوزیشن کے اوپر آئے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے ملٹی لیٹرلزم پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، وہ UN پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، وہ باقی کسی قسم کی ملٹی لیٹرل ارینجمنٹ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں دو طرفہ طور پہ آپ نے کیا کیا. سو اس میں جو لیوریج، جو پاور پالیٹکس مودی دیکھ رہے ہیں وہ ان کو نہیں ملے گی.